ایک سوال ان کا یہ ہے کہ کتنے میل کا سفر ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور کتنے میل کا سفر ہو تو روزہ نہ رکھا جائے؟ سفر کے متعلق میں پہلے بھی بارہا بیان کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر اختیار فرمائے ہیں ان کے متعلق قطعی طور پر ہمیں میلوں کا حساب نہیں ملتا، جی ٹھیک۔ لیکن لفظ سفر قرآن کریم میں رکھا ہے، اس کی فاصلوں میں تعین نہیں کی۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے سفروں کی تعریف بھی بدلتی جاتی ہے۔ ایک سفر وہ تھا جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا، عموماً کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک منزل 12 میل سے لے کر 20 میل تک ہوتی تھی، تو اس خیال سے بعض علماء نے 12 سے 20 میل کے درمیان کا فاصلہ سفر کا فاصلہ قرار دیا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اب تو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ ایک شہر میں ہی ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک 100 میل کے قریب بن جاتا ہے۔ میں جب 78 میں امریکہ گیا تھا تو شکاگو میں ایک ایسے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم جہاں جو کنارے پر واقع تھا۔ ہمارے دوپہر کو ہمارا کھانا کہیں تھا، وہاں تک فاصلہ تقریباً 70 میل کے قریب تھا یا کچھ زائد، اور پھر رات کا کھانا کہیں اور تھا، وہاں بھی 70-80 میل کا فاصلہ کر کے پہنچے، جو کم و بیش اتنا ہی ہے جیسے ربوہ سے شیخو پورے چلے جائیں یا لاہور کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ اور وہ سفر نہیں تھا، ہمارا دل بتاتا تھا، سب جانتے تھے ہم کہ یہ سفر نہیں ہے، ٹرپ سی ہے، شہر کے اندر کے اتنے بڑے بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان سفر پر نکلے اور ارادہ سفر کا ہو تو اس سے بہت کم فاصلے بھی سفر بن سکتے ہیں۔ اس میں انسانی مزاج بتاتا ہے، اس کی نیت کا دخل ہوتا ہے کہ ہم سفر پر چل رہے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے میلوں میں سفر ناپنا نہ درست ہے، نہ کوئی قطعی سند ایسی ملے گی کہ اتنے میل پر سفر شروع ہوتا ہے۔ جب آپ گھر سے بے گھر ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اب کون ہے اچھا کچھ عرصے کے لیے ہم باہر رہیں گے، تو سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سفر شروع ہونے کے بعد پھر یہ بحث نہیں رہتی کہ تھوڑا سفر کیا ہے یا زیادہ کیا ہے۔ اگر آپ سفر کی نیت سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا سفر کرنے پر بھی آپ کا سفر شروع ہے، اور یہی حال واپسی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ملتی ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ قصر کرتے تھے، حالانکہ شہر ہو سکتا ہے کوس 2 کوس کے فاصلے پر رہ گیا ہو۔ تو یہ سارے معاملات نیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس زمین میں ایک اور بحث جو اکثر اٹھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے سفر کتنے بھی لمبے ہوں وہ آرام دہ ہو گئے ہیں، اس لیے سفر کی جو سہولتیں قرآن کریم نے دی ہیں ان سے استفادہ جائز نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ سفر کی سہولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر زمانے میں سفر کس کیفیت سے گزریں گے اور آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ پھر ہر سفر اس زمانے میں بھی تو ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ خواتین اونٹوں میں ہودوں میں بیٹھ کر سفر کرتی تھیں، کچھ کو کہار اٹھا کے پھرا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، کچھ پیدل چلنے والے تھے، کچھ سوار تھے، پھر گرمیوں کے سفر تھے، سردیوں کے سفر تھے۔ مختلف سفروں کی کیفیات اس زمانے میں بھی بدلتی تھیں۔ تو اس زمانے میں اگر سفر کی کیفیت بدلی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی مزاج بھی تو بہت بدل چکے ہیں۔ اس زمانے میں ایسی بھی شہادت ملتی ہے کہ ہمایوں نے ایک
100 میل کی منزل گھڑ سواری کے ساتھ کی ہے. جب اس کی منہ بولی بہن کی طرف سے فریاد آئی تھی, اس کو خطرہ لاحق ہوا تھا, تو اس نے 100 میل کی منزل ماری تھی. بس وہ بھی لوگ تھے جو ایسے کڑے بدن کے تھے کہ 100 میل کی منزلیں گھوڑوں پر طے کرتے تھے. آج حال یہ ہے 10-12 میل گھوڑے پہ جو کرے تو جوڑ دکھنے لگتا ہے. تو اس لیے مزاج بھی تو بدلے ہیں. اب دیکھ لیے سفر کتنے ہی آسان ہو گئے ہوں. جو شخص 6 گھنٹے میں جیٹ میں بیٹھ کر یہاں سے لندن سے امریکہ پہنچتا ہے, وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا تھکاوٹ سے یہ حال ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم فوری طور پر اپنی کسی اہم میٹنگ میں نہ جاؤ اور ڈرائیونگ خود نہ کرو, جیٹ لیگ ہو گیا ہے. تو زمانہ بدلا ہے تو ساری کیفیات بدلی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سفر ہے وہاں سفر کی صورتیں ضرور ہوتی ہیں. گھر کی اور بات ہے, سفر کی اور بات ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑے ایش چبارے نہ بلخ نہ بخارے. جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو مسافر بن جاتا ہے اور بے آرامی شروع ہو جاتی ہے. یہ